کلی اور اس کی بہترین دوست صوفی مہم جو اور ایڈونچر کے شوقین ہیں، جنہیں پہاڑوں پر چڑھنے کا بے حد شوق ہے۔ کلی کے منگیتر کی یاد میں جو ایک مہم کے دوران افسوسناک طور پر جان کی بازی ہار گیا تھا۔ دونوں دوست ایک دور دراز پہاڑی سلسلے میں چڑھائی کی مہم کا منصوبہ بناتے ہیں۔ یہ سفر ان کے لیے ایک شفا بخش تجربہ اور فطرت کے ساتھ ان کی محبت کا جشن منانے کا موقع ہوتا ہے۔ کہانی کا آغاز کلی اور صوفی کے ایک اونچی چٹان کے دامن میں پہنچنے سے ہوتا ہے۔ یہ جگہ نہایت خوبصورت ہوتی ہے۔ ارد گرد بڑی زمین اور نہ ختم ہونے والا آسمان دکھائی دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی چڑھائی کی تیاری کرتے ہیں، ماحول خوشگوار ہوتا ہے۔ دونوں دوست ہنسی مذاق کرتے ہیں اور فطرت کے سکون کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن یہ سکون اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب وہ چار آدمیوں جوش، رینالڈز، نیتن اور ٹیلر سے ملتے ہیں، جو وہاں کیمپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ شروع میں یہ آدمی دوستانہ رویہ دکھاتے ہیں اور کلی اور صوفی کو آگ کے پاس بیٹھ کر مشروبات پینے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جلد ہی تناؤ پیدا ہو جاتا ہے جب جوش، جو ان کا لیڈر ہے، ایک جارحانہ اور دھوکہ دینے والی شخصیت ظاہر کرتا ہے۔ جوش کے رویے سے کلی بے چین ہو جاتی ہے، لیکن صوفی اسے سمجھاتی ہے کہ جھگڑے سے بچنے کے لیے وہی رہیں۔ صورتحال اس رات اس وقت خراب ہو جاتی ہے جب جوش صوفی پر حملہ کرتا ہے۔ صوفی مداخلت کرتی ہے، لیکن جھگڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ لڑائی کے دوران صوفی اپنی حفاظت کے لیے ہاتھا پائی کرتی ہے اور جوش اسے غلطی سے ایک کائی سے دھکا دے دیتا ہے، جس سے وہ مر جاتی ہے۔ کلی، جو اپنے خیمے میں سو رہی تھی، جاگتی ہے اور دیکھتی ہے کہ مرد گھبراہٹ میں واقعہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت جاننے کے بعد کلی خاموشی سے اپنے کیمرے پر اس جھگڑے کی ریکارڈنگ کر لیتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن وہ لڑکے جلد ہی اس کی موجودگی کا پتہ لگاتے ہیں اور اس کا پیچھا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستوں، کوئی اور راستہ نہ ملنے پر کلی رات کے اندھیرے میں اپنی چڑھائی کا سامان استعمال کرتے ہوئے اونچی چٹان پر چڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ چڑھائی بے حد خطرناک ہوتی ہے، جہاں ڈھیلے پتھر، تنگ راستے اور سیدھی گہری کھائیاں ہر قدم پر موت کے قریب لے آتی ہیں۔ دوسری طرف جوش کی قیادت میں وہ لڑکے اس کا پیچھا کرتے ہیں، اپنی چڑھائی کی مہارت اور طاقت سے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے جیسے کلی اوپر چڑھتی ہے، فلم تناؤ کو بڑھانے کا فنکارانہ مظاہرہ کرتی ہے، اس کی ذہانت اور عزم کو نمایاں کرتی ہے۔ خطرے کے باوجود کلی مسلسل چڑھتی رہتی ہے۔ کلی کی تربیت اور تجربہ اسے ایک برتری دیتا ہے، لیکن لڑکوں کا نہ رکنے والا تعاقب اس چڑھائی کو ایک جان لیوا کھیل میں بدل دیتا ہے۔ کلی کی یہ چڑھائی نہ صرف جسمانی چیلنج ہے بلکہ ذہنی آزمائش بھی ہے۔ وہ تکن، خوف اور اس حقیقت سے لڑتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف مکمل طور پر تنہا ہے۔ یہ چٹان اس کی اندرونی کشمکش کی علامت بن جاتی ہے، جہاں وہ صوفی کی موت اور اپنے منگیتر کی موت پر اپنی ناتمام پشیمانی سے نبردہ آزما ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہ لڑکے کلی کو خاموش کرنے اور کیمرے کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے بے حد بے چین ہوتے جا رہے ہیں۔ جوش اپنی ذہنی حالت کھو دیتا ہے اور گروپ کے اندر اختلافات جنم لیتے ہیں۔ رینالڈز اور نیتن جوش کی قیادت پر شک کرنے لگتے ہیں، لیکن خوف کے باعث خاموش رہتے ہیں۔ یہ زندہ رہنے کی جدوجہد مزید شدت اختیار کر لیتی ہے جب کلی اپنے ماحول کا ہوشیاری سے استعمال کرتے ہوئے برتری حاصل کرتی ہے۔ وہ عارضی جال بچھاتی ہے، چٹانوں کو گرا کر راستہ بند کرتی ہے اور یہاں تک کہ اپنے چڑھائی کے سامان کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ لمحات اس کی ذہانت اور زندہ رہنے کی خواہشات کو اجاگر کرتے ہیں۔ پہاڑ خود کلی کے لیے ایک زبردست مخالف بن جاتا ہے۔ تیز ہوائیں، گرتے ہوئے پتھر اور بلند مقامات پر کم ہوتی آکسیجن کلی کو اس کی حدود تک لے جاتی ہے۔ ایک انتہائی خطرناک لمحہ اس وقت پیش آتا ہے جب کلی کو ایک تنگ اور گرتی ہوئی پگڈنڈی پر سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے ایک طرف سیدھی گہری کھائی ہوتی ہے۔ اس کا ہاتھ پھسل جاتا ہے اور وہ خطرناک طور پر لٹک جاتی ہے، لیکن ہمت جمع کر کے خود کو دوبارہ محفوظ مقام تک کھینچ لیتی ہے۔ فلم کی تصویری عکاسی
داخلی تناؤ کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ وسیع اور بے رحم قدرتی مناظر کلی کے ننھے اور بے بس وجود کو چٹان سے چمٹتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ یہ چٹان اس کے لیے عارضی پناہ گاہ بھی بنتی ہیں اور ایک قید خانہ بھی، جہاں وہ اپنے دشمنوں سے وقتی طور پر بچ سکتی ہے، لیکن ایک ناقابل فرار صورتحال میں پھنس جاتی ہے۔ تعاقب جاری رہنے کے ساتھ کلی اپنی چالاکی سے کچھ لڑکوں کو مات دے کر انہیں بے بس کر دیتی ہے۔ رینالڈز، جو سب سے کم رضامند تھا، جوش کو سمجھانے کی ناکام کوشش کے بعد اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے۔ نیتن افراتفری دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مہلک طور پر زخمی ہو جاتا ہے۔ آخر میں کلی کا سامنا جوش سے ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان ایک آخری اور انتہائی شدید مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ تصادم چوٹی کے قریب ایک تنگ راستے پر ہوتا ہے، جہاں جوش کی ضد اور کلی کو خاموش کرنے کا جنون اسے ایک بے قابو اور خطرناک دشمن میں بدل دیتا ہے۔ کلی اپنی جان بچانے کے لیے کیمرے کے اسٹرپ اور چڑھائی کے باقی سامان کو ایک عارضی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ لڑائی انتہائی شدید اور جذباتی ہوتی ہے، جس میں دونوں اپنی حدود تک پہنچ جاتے ہیں۔ آخر کار کلی جوش پر قابو پا کر اسے نیچے گہری کھائی میں گرا دیتی ہے، جہاں وہ اپنی موت کو پہنچ جاتا ہے۔ تو دوستوں، شدید تکن اور زخموں سے چور کلی آخر کار چوٹی تک پہنچ جاتی ہے۔ طلوع آفتاب آسمان کو خوبصورت رنگوں میں رنگ دیتا ہے، جو امید اور نئے آغاز کی علامت ہوتا ہے۔ وہ سکون سے گر جاتی ہے، اس کا آزمائش کا سفر آخر کار ختم ہو جاتا ہے۔ فلم کے آخری لمحات میں کلی پہاڑ سے اتر کر انسانی آبادی تک پہنچتی ہے اور کیمرے کی ریکارڈنگ حکام کے حوالے کرتی ہے۔ صوفی کی موت کا بدلہ لیا جاتا ہے اور ان مجرموں کے جرائم کو بے نقاب کر دیا جاتا ہے۔ یہ تجربہ کلی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے، لیکن اسے مضبوط بھی بناتا ہے۔ وہ پہاڑ جو کبھی اس کے لیے غم اور تکلیف کی علامت تھا، اب اس کی ہمت اور بہادری کی گواہ بن چکا ہے۔